السلام علیکم دوستو ایک کامیڈی شو تھا آج راول پنڈی میں جو کہ کل رات کو آپ نے دیکھا. آپ بلیو کریں اس میں ایسی سنسنی خیز باتیں عمران خان صاحب نے کی ہیں کہ وہ آپ کو ہندوستان کی کسی BCDE فلم میں نظر آتی ہیں، جیسے وہ تامل فلمیں یا کچھ فلمیں ہوتی ہیں جس میں مطلب جب میری ٹانگ پہ گولیاں لگی اور میں گر رہا تھا تو جیسے ہی گر رہا تھا میرے ادھر سے گولیاں لگی اوپر سر کے اوپر سے، اگر گرتا نہ تو وہ لگ جاتی کہ 12 لوگوں کو گولیاں لگی، کنٹینر کے اوپر 12 لوگوں کو گولیاں لگی. یہ فیصل کو بھی میں بلکہ اس کو دیکھ رہا تھا، اس کے منہ سے خون گر رہا تھا گھائل سے. احمد چٹھا جو میرے ساتھ تھا وہ میرے ساتھ گرا ہوا تھا، اوپر اور لوگوں کو گولیاں لگی. لیکن اللہ کی شان دیکھو کہ 12 میں سے ایک بھی اللہ کو پیارا نہیں ہوا، سب بچ گئے. ایک گارڈ کو 6 گولیاں لگی، سب گولیاں ایسی تھی کہ وہ بچ گیا. ہمارا میرا جو گارڈ زاہد تھا، ہمارا عمران اسماعیل جو سندھ کے گورنر تھے، 4 گولیاں اس کے کپڑوں میں سے نکلی، بچ گیا. گولی آتی ہے وہ ہاتھ سے پکڑتے ہیں، جیب میں ڈال لیتے ہیں. وہ اکثر وہاں پہ اس کی فلم میں ہیرو ایسے دیکھے ہیں جو اس قسم کی کامیڈی کرتے ہیں، جو اس قسم کی ایکشن فلمیں ہوتی ہیں. اسی قسم کی فلم کل رات عمران خان صاحب نے بنایا کہ کچھ گولیاں آئی، میں نیچے بیٹھا، کچھ اوپر سے گزر گئی، کچھ فیصل جوید کے منہ کے اندر گولی نکل گئی اور منہ کے اندر سے خون ہی خون بہ رہا تھا. گولی خان کا وہ پلستر ٹانگ کا اتر گیا لیکن فیصل جوید کی وہ پٹی نہیں اتری آج 20 دن 1 مہینے ہونے کے ناطے. لیکن یہ بہت ساری کل خان صاحب نے بتایا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ اسماعیل صاحب جو ہیں ان کے جو کپڑوں میں سے گولیاں نکلی ہیں، مطلب کہ 4 گولیاں ان کے کپڑوں میں سے نکلی ہیں. اب وہ گولیاں کس چیز کی تھی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، لیکن حیرانگی والی بات ہے کہ گولیاں پتہ نہیں کوئی وہ بچوں کی کھلونے والی گاڑیاں نہیں ہوتی جو ریموٹ ہوتا ہے، وہ ریموٹ پکڑ کے آپ کے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو شاید پتہ نہیں سمجھ سے باہر ہے کہ عمران خان صاحب کہ اس سابق گورنر کے کپڑوں میں گولیاں کیسے گھس گئی. یہ بڑا ایک حیرت والا. بٹ خان صاحب نے تو خیر اگر آپ کی پوری تقریر سن لیں ان کو تو لگتا ہے کہ ایک جو ہارا ہوا کپتان ہوتا ہے جس کی ٹیم ہار چکی ہوتی ہے تو وہ ڈریسنگ روم میں جو ایک تقریر کرتا ہے، کوئی اس قسم کی تقریر تھی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. لیکن جو سب سے مزے کی بات تھی، یوتھیے پورے پاکستان میں جو نہیں تھے بیچارے موبائل پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو وہاں سے کراچی سے یا کہیں سے آئے تھے، بلکہ ایک یوتھیا تو بڑی گالیاں نکال رہا تھا عمران خان صاحب کو جو کراچی سے آیا تھا، عمران خان صاحب کا حقیقی آزادی جلسہ اٹینڈ کرنے کے لیے. لیکن مین بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہاں پر مرکزی حکومت گرانے کے لیے آئے تھے. ان کا ٹارگٹ تھا کہ وہ جائیں گے اور وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں گے راول پنڈی میں، اور تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک یہ حکومت نہیں گر جاتی، الیکشن کا اعلان نہیں ہو جاتا، بلکہ شاید الیکشن جیت کر پنڈی سے اسلام آباد جا کے حلف اٹھا لیں گے. یہ اس قسم کا ان کا پلان تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کسی دور میں ہندوستان کی فوج نے حملہ کیا اور کہا تھا کہ لاہور میں ناشتہ کریں گے. تو عمران خان صاحب کا بھی کچھ ایسا ہی کوئی پلان تھا کہ وہ تشریف لائیں گے اور بس یہیں سے سیدھے اسلام آباد جا کے حلف اٹھا لیں گے. لیکن مرکزی حکومت گرانا آئے تھے اور جاتے جاتے اپنی دونوں حکومتیں گرا گئے. یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ عمران خان صاحب گھر سے کیا سوچ کے آئے تھے کہ جاؤں گا اور میں دھمکیاں لگاؤں گا تو وہاں پہ شہباز شریف صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب فیصل آباد نکل جائیں گے، کوئی لاہور نکل جائے گا اور کہہ دیں گے خان صاحب اسلام آباد خالی قبضہ کر لو. لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہاں پہ گئے اور تاکہ پشاور اور لاہور بھی مطلب گرانے کا حکم دے دیا جی کہ یہ حکومتیں ہم گرا رہے ہیں. تو یہ دھمکیاں تو بڑی دیر دے خان صاحب نے کہا. تو پھر اس کے لیے انہوں نے مطلب کہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ سے ہیلی کاپٹر، جہاز، اور پھر وہ کرنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ اس ساتھ ڈرنا چاہیے. تو یہ سارا ڈرامہ خان صاحب نے صرف اس لیے کیا تھا. تو یہ ڈرامہ تو وہ ایک کسی یوٹیوبر کو بلا کر بھی کہہ سکتے تھے کہ یار میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حکومتیں گرا دوں. کس کو دھمکی دے رہے ہیں؟ اگر آپ نے گرانا تو گرا دے. اس سے پہلے کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد رہی تو پھر آپ حکومت بھی نہیں گرا سکیں گے خان صاحب. اتنی سی بات تو مجھے بھی سمجھ ہے، اتنی سی بات کی تو مجھے بھی عقل ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو آپ کے ارد گرد کون بیٹھے ہیں جو آپ کو یہ بات بھی نہیں سمجھا رہے. بٹ اینی ہاؤ
خان صاحب बेचारे गए तो हुकूमत गिराने थे, लेकिन अपनी हुकूमत गिरा के आगे. दोस्तों, एक बहुत ही बेहुदा किस्म की तकरीर, स्टेज से वैसे तो सारी की सारी बेहुदा थी तकरीरें, लेकिन एक बहुत ही बेहुदा किस्म की तकरीर जो है वो शहबाज गिल साहब ने की. शहबाज गिल साहब ने कहा जी कि अगर आप लोगों ने नंगा करना है तो फलां फलां को नंगा कर ले, अगर शौक पूरा नहीं हुआ. अपने कुछ लीडरों के नाम लेके उन्होंने कहा, वो वीडियो आप सुन लें और उसके बाद इस पे फिर बात करें. मुख्तसर बात करूंगा. सबसे पहले तो सलमान साहब आपने कुछ नारे लगाए, उम्मीद करता हूं आपको नंगा नहीं किया जाएगा. अगर करने की ख्वाहिश है तो आपसे गुजारिश है, सलमान साहब नंगे अच्छे नहीं लगेंगे. अली नवाज अवान जरा बेहतर जसामत रखते हैं, हमारी तरफ से वो पेश खिदमत है, आप उन्हें नंगा कर सकते हैं, क्योंकि शौक तो आपने पूरा करना है. शहर सलामत है, आपका शौक सलामत रहे. दूसरा पूछना था, आपने बयान दिया कि अब आपने सियासत से किनारा कशी कर ली है, तो हजूर मैं और आजम सवाती साहब शलवार पहन लें या भी नीचे ही रखनी है? क्योंकि वो ऊपर उठा उठा के फिल्में बनाते थे, मुझे भी नहीं पता था मेरे पीछे ही आगे कोई ऐसी खास चीज लगी हुई है जिसमें से कुछ निकालना है, वो न्यूक्लियर बम में इस्तेमाल होना है, हिंदुस्तान के खिलाफ हमने इस्तेमाल करना है उसे. तो मुझे नहीं पता था किसी ऐसे स्पेयर पार्ट का जो मेरे पास था, जिसको इतनी बारीक बीनी से देख के फिल्माया गया. तो अगर अभी ख्वाहिश बाकी है तो अभी काफी सारी क़यादत बाकी है. इमरान इस्माइल साहब बैठे हुए हैं, तो अभी काफी क़यादत बाकी है. आपने शौक फरमाना है, अगर आपने बताना है. मुझे भट्टी साहब कह रहे थे, शौकत भट्टी साहब चंद दिन पहले, कि अगर आपका एग्रीमेंट एस्टेब्लिशमेंट से खत्म हो गया है तो आप बोलें, आप बोलते क्यों नहीं है? तो मैंने भट्टी साहब को कहा कि अभी मेरे बोलने के दिन नहीं है, वजन बहुत ज्यादा आएगा. मेरे पास बहुत सारा मसाला है बताने को. मैंने 16 दिन गुजारे हैं. उन 16 दिन में हमारे नए आने वाले चीफ साहब के बारे में भी मुझसे बड़े सवाल हुए, आसिफ मलिक साहब के बारे में भी. सो वक्त आले में नहीं, वक्त भी यहाँ है, बस एक मेरा अरशद यहाँ नहीं है, बाकी तो सब कुछ यहाँ है. वक्त भी यहाँ है, हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं. जट्टाई पे वैसे भी रिवाज है कि मसला करो मुकबला लहरदा, एक दिन सबको मिलते ही है. सो इसलिए बात करूंगा. अभी मुझे यहाँ पर बात की गई जनरल फैसल साहब से. आपने ये बेहुदा वीडियो सुनी? ये लगता है कोई नेशनल टीवी आपको दिखाएगा. क्या ये बच्चों के साथ बैठ के आप गुफ्तगू देख सकते हैं? चाहे वो जितना भी यूथिया हो, जितना भी इमरांडू हो, क्या वो अपनी बेटी के साथ बैठकर ये तकरीर सुनेगा? क्या एक मां अपनी बेटे के साथ बैठकर ये तकरीर सुनेगी? या क्या एक यूथिया अपनी मां के साथ बैठ के ये तकरीर सुनेगा जो शहबाज गिल साहब ने की है? ये हैं वो लीडर जो आपको हकीकी आजादी दिलाने जा रहे हैं, जो आपको आपकी फौज पर तो जो इल्जाम लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं, जो फौज से ये कह रहे हैं कि फलां बंदे को उठा ले, इसको नंगा कर ले, इसका जिस्म ठीक है. खुदा का खौफ करें यार. और फिर अगले लम्हे कह रहे हैं कि जी अगर आप लोगों का शौक पूरा हो गया है तो मैं और आजम स्वाति अपनी सलवार ऊपर कर ले या अभी सलवार नीचे ही रहने दें. खुदारा किस कौम के आगे फंस गए हैं? कौन सी कौम में यूथ है? कौन सा इंसान है शहबाज गिल और कौन से सुनने वाले हैं? कमाल है. वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग थक गए हैं या आप लोगों का शौक पूरा हो गया तो हम सलवारें ऊपर कर ले, हम लोग सलवारें नीचे खड़े होकर हैं. और वो कह रहे हैं कि हमारी सलवारें नीचे करवाकर हमारे पीछे से अंदर से कुछ ढूंढते थे, जैसे कोई हमारे अंदर से कोई ऐसी चीज निकली थी जैसे एटम बम बनाना है और उस पर इंडिया पे हमला करना है. अल्लाह अल्लाह अल्लाह. कमाल है यार. मैं क्या बस अब यूथियों, अब मुझे तो अब विलोग करते वक्त भी ना, और है क्या हमारे पे? इसलिए इन बेहुदा लोगों का जिक्र करने के अलावा क्या है हमारे पास? कैसी नस्ल से वास्ता पड़ गया पाकिस्तान की अवाम का. आगे जाके कह रहे हैं कि जी मेरे पास बहुत कुछ है, 15 दिन में रहा हूं. ये जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं जनरल आसम मुनीर साहब, इनके बारे में मेरी बड़ी बातें हैं, लेकिन अभी नहीं. अभी थोड़ा सा रवा हो ले, थोड़ा सा गर्म हो ले, फिर करांगे. जट्टा दे बाल आ ते जट वैर लेंदे ने, इसलिए बदला तो मैं लूंगा इन फौजियों से, वर्दी वालों से, लेकिन वर्दी उतर जाए पहले. जब वर्दी उतर जाएगी तो फिर बदला लूंगा. ये वो गुफ्तगू थी जनाब जो आज कंटेनर से इमरान खान हकीकी आजादी लेने के लिए आए थे, लेकिन हकीकी आजादी मिली ना मिली, वहां पर सलवार पहनने की और सलवार उतारने की इजाजत मांग रहे थे
کہ جناب اگر اجازت ہو تو سلوار اوپر کر لے، کیونکہ ہماری سلوار ابھی تک نیچے ہے. مجھے لگتا ہے آپ وہ کہہ بھی دیں گے نا تو سلوار آپ نے اوپر نہیں کرنی، کیونکہ آپ کو سلوار نیچے رکھنے کی عادت پڑ گئی 15 دنوں میں. مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ لوگوں کی گفتگو ہے کہ آپ کو سلوار اوپر کرنے کا ویسے ہی شوق نہیں رہا، آپ کہتے ہیں کہ سلوار نیچے ہی رہے. آپ یار کمال ہے یار، کیا گفتگو ہے جو عمران خان صاحب کے کنٹینر سے اس کے کمال ہے کمال ہے کمال ہے. ایک ویڈیو اور ہے جی ہمارے پاس، وہ بھی آپ لوگ سن لیں تو پھر اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. تو یہ کیوں انہوں نے پہلے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا؟ اعزاز میرا ہے کہ جو وہ جنرل فیض ہیں وہ تو ریس میں بھی تھے اور بڑے کھل کے ایک طرح سے وہ مخالفت میں بھی تھے جو نئے آرمی چیف بنے ہیں ان کے حوالے سے، جنرل عاصم منیر کے حوالے سے. تو جس طرح کہ آپ نے رپورٹ کیا تھا کہ وہ F10 میں بھی ملے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور یعنی کہ وہ جب ایک سٹیج پر ان کو بھی آئیڈیا ہو گیا کہ میں تو خود ریس سے آؤٹ ہی ہو رہا ہوں عمران خان کے جانے کے بعد، تو جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ عمران خان کے خلاف بھی تھی اور اس کے جو متاثرین ہیں ان میں جنرل فیض بھی شامل تھے. اور میری کوئی ان کے کوئی قریبی لوگ جو ہے نا ان سے مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ کوئی تقریباً 2 ماہ پہلے ہی انہوں نے بتا دیا تھا. ایک تو انہیں یہ آئیڈیا تھا کہ میں آرمی چیف بن ہی نہیں رہا، یہ بھی کوئی معجزہ ہوگا کہ مجھے آرمی چیف بنایا جائے، اسی لیے وہ دوسروں کے لیے لابنگ کر رہے تھے کہ اچھا چلے میں نہیں بنتا تو فلاں کو بنا دیں. تو جنرل عاصم کا ذکر نہیں تھا، مجھے کسی اور کا تھا. جنرل عاصم کی مخالفت میں ہاں لیکن یہ اس معاملے میں وہ کلیئر تھے کہ اگر جنرل عاصم جو ہیں وہ آرمی چیف بن جاتے ہیں تو یہ ریزائن کر دیں گے، یعنی کہ ان کے اندر کام کرنے کی بجائے ان کو سلیوٹ مارنے کی بجائے وہ ریزائن دینا پسند کریں گے. تو وہ جو ہے آج وہ ہو گیا ہے. جی جناب، یہ عمر چیمہ صاحب فرما رہے ہیں ساری کہانی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل فیض صاحب استعفیٰ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ اس ریس میں بڑی دیر سے شامل تھے، لیکن جب ان کو لگا پتا کہ وہ اس ریس میں اب اینی مور فٹ نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے پہلے تو ترلے میں ہم نے کچھ دیکھا جی، انہوں نے لندن تک بھی ترلے منتیں کی کہ آپ مہربانی کریں، نظر کرم کریں، جو غلطیاں ہوگی میں انشاءاللہ تابع دار رہوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن کوئی بات نہیں بنی. تو پھر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ چیز میرے تو حق میں نہیں ہے، میں تو کم از کم نہیں بن سکتا چیف آف آرمی سٹاف، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پھر عاصم منیر کے مخالفت میں جو مقابلے پر تھے ان کے حق میں کمپین کرنا شروع کر دی. مطلب کہ وہ بالکل کھلی ننگی کمپین کر رہے تھے. کوئی اسلام آباد میں کچھ تحریک انصاف کے وہ لیڈروں سے ملے اور انہوں نے کہا جی کہ میں اگر نہ بنا تو میں استعفیٰ دے دوں گا، کیونکہ میں عاصم منیر کو جو ہے نا وہ سلوٹ نہیں کروں گا یا عاصم منیر کو سلام نہیں کروں گا، کیونکہ میں تو ٹھوک بجا کے ان کی مخالفت کر رہا ہوں، ان کے خلاف کمپین کر رہا ہوں، لابنگ کر رہا ہوں، تو ان کو میں کیسے سلوٹ کروں گا. تو اب جو کیونکہ عاصم منیر صاحب بن گئے ہیں اور انہوں نے جن لوگوں کے لیے کمپین کی، جن لوگوں کے لیے انہوں نے لابنگ کی، وہ بھی نہیں بنے، تو اب یہ اس کے پیچھے ریزن دی جا رہی ہے کہ وہ ریزائن کر رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب کے اور پنجابی کہتے ہیں نا متھے کی میں لگن، یا پھر ان سے اب آنکھیں کیسے ملائیں کیونکہ انہوں نے ان کے لیے جو کیا ہوا ہے. لیکن اس کے پیچھے ایک اور کہانی ہے، اصل کہانی یہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس کی ابھی زبان اجازت نہیں دیتی اور جو خبریں ہیں وہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس پہ لب کشائی کر سکیں، لیکن وہ اس سے بھی خوفناک بات ہے جس کی وجہ سے استعفیٰ آ رہا ہے. آنے والے کچھ دنوں میں یہ استعفے آپ کے سامنے آئیں گے. بہت سارے دوسرے بھی معاملات ہیں، لیکن کیونکہ ہر ویلوگ میں آپ سے 2-3 باتیں شیئر کرتے ہیں، لیکن جنرل باجوہ صاحب کے خلاف جو زبان اعظم سواتی استعمال کر رہے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے. سن لیں اعظم سواتی صاحب کا بھی کلپ سن لیں اور اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اس کا ایک جنرل پانڈے وہ آرمی چیف بنتا ہے، اس کے ٹوٹل اثاثے 29 لاکھ روپے ہے. اس قوم کو بتا کے جاؤ کہ تمہارے اثاثے کتنے ہیں، کہاں سے لائے ہیں. میں پاکستان کا شہری ہوں، تم سے پوچھ رہا ہوں اور پوچھتا رہوں گا اس وقت تک جب تک مجھے جواب نہیں ملتا. جنرل باجوہ یہ بھی بتا دو کہ میری قومی سلامتی میں کون سا ایسا ادارہ ہے جس میں چند ایسے بغیرت ہیں کہ جو اپنے قوم کی ماں بیٹیوں کا
ان کے شرم اور ان کی عزت کا لحاظ نہیں کرتے اور ان کی ویڈیو بناتے ہیں. کون ہیں وہ لوگ جو سیاستدانوں کی، ججوں کی، ڈاکٹرز کی، پروفیسرز کی، صنعتکاروں کی، تاجروں کی فائلیں بناتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بلیک میل کرتے ہیں؟ آپ دیکھو، تم میرے کپتان کو ڈرا رہے تھے، خوف دلا رہے تھے. وہ تو ایک بہادر ماں کا ثبوت ہے. آؤ اس 74 سال کے سینئر سٹیزن ہے، اس کا سر جھکا کے دکھاؤ. تمہارے مقابلے میں جنرل ہے پانڈے، ان کے 29 لاکھ کے اثاثے ہیں، اور آپ باجوہ صاحب جواب دیں آپ کے کتنے اثاثے ہیں؟ کیونکہ اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میں تو ایک عام شہری ہوں اور میرا حق ہے کہ میں اپنے چیف آف آرمی سٹاف سے پوچھوں کہ آپ کے کتنے اثاثے ہیں. یہ اثاثوں والی بات جو ہے نا، یہ تحریک انصاف بڑی دور تک لے کے جائے گی. اس پر جنرل صاحب جو ہے نا وہ کافی مشکل میں آنے والے ہیں. لیکن اب میں تو یہی کہوں گا کہ اگر اولاد کو پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہیں؟ تو باجوہ صاحب آپ نے بیٹا بنایا تھا، اب بیٹا اتنا نافرمان ہو گیا ہے تو اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. بس اب آپ کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ اب ہم ہمدردی کر سکتے ہیں کیونکہ جس گندی نسل کی اولاد کو آپ نے پالا تھا وہ اب آپ کے گلے پڑ گئی ہے. اب ہم یہاں پہ صرف سوائے آپ کے دعا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے جن کو پالا پوسا بڑا کیا، ڈی چوک سے اٹھا کر وزیر اعظم بنایا، اب وہی آپ کے گرے بان سے پکڑے ہیں اور وہی آپ سے آپ کے اثاثے پوچھ رہے ہیں اور وہی آپ کو گندا کرنے نکلے ہوئے ہیں، جو کہ ڈیفینیٹ آپ خود ہی ان کو ہینڈل کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے جتنی کوشش کی کہ اس ملک کے عوام کو سچ بتایا کہ آپ سے غلطی ہوئی، لیکن اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ غلطی نہیں مانوں، مجھے دوبارہ اقتدار میں بٹھاؤ. ڈیفینیٹ وہ آپ بٹھا بھی نہیں سکتے اور نہ کوئی آنے والا بٹھا سکتا ہے. وہ عوام کی طاقت سے بیٹھیں گے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات رکتی کہاں پہ آ کے تحریک انصاف اور جنرل باجوہ صاحب اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور جو اسٹیبلشمنٹ اب ریٹائر ہو رہی ہے ان کے ساتھ بات یہ کہاں تک جاتی ہے. اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ 2-2.5 گھنٹے کے بعد ایک دوسرے ویلوگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.